یہاں سے آج سورۃ البقرہ شروع ہو رہی ہے، جو کہ مدنی صورت ہے، اور سورہ بقرہ میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہے۔ اس کو بقرہ کیوں کہتے ہیں تو یہ بات آپ حضرات جانتے ہوں گے۔ تقریباً اکثر طلباء تفسیر درس نظامی میں پڑھ چکے ہیں کہ اس میں آگے چل کر پھر بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے تو اس میں بقرہ یعنی گائے کا تذکرہ ہے۔ اس بنیاد پر اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کی کئی سورتوں کے ابتدا میں آئے ہیں، جیسے یاسین، قاف، نون اور الف لام را، الف لام میم را، الف لام میم اور کئی جگہوں پر آئے ہیں۔ یہ حروف 29 سورتوں کے ابتدا میں آئے ہیں اور ان کی تعداد ان کی 1 سے لے کر 5 تک ہے۔ متقدمین کے نزدیک یہ متشابہات میں سے ہے اور ان کی حقیقی مراد صرف اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ ان حروف مقطعات سے کیا مراد ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو متقدمین فرماتے ہیں کہ ان کی حقیقی مراد صرف اللہ پاک جانتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک صحیح قول میں یہ بھی ہے کہ اسرار بین اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اسرار ہے، راز ہے، جو اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ متاخرین میں ان کی تعویلات منقول ہے، لیکن یاد رکھیں وہ تعویلات بھی بطور تمثیلات کے ہیں، بطور تنبیہات کے ہیں، حقیقی مراد نہیں ہے، کیونکہ اس کی حقیقی مراد صرف اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مقطعات کے اتارنے سے مقصود آزمائش اور امتحان ہے، یعنی یہ انسان بہت کمزور ہے، یہ اگر علم کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے علم کی اللہ پاک کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرماتے ہیں تو عام طور پر جو حروف مقطعات آتے ہیں، ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے سنا کہ وہ یہی فرماتے تھے اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ پاک ہی اس کی صحیح مراد سے واقف ہے اور اللہ پاک ہی اس کی صحیح مراد جانتے ہیں۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب یہ عظمت قرآن ہے اور لا ریب فیہ یہ صداقت قرآن ہے۔ فرماتے یہی کامل کتاب ہے، یہی کامل کتاب ہے، لا ریب فیہ نہیں کسی قسم کا شک اس میں، یعنی اس کتاب میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، مستفیدین من القرآن کا بیان ہے کہ متقی کے اس میں رہنما ہے متقین کی، یعنی یہ کتاب ہدایت ہے اور یہ ہے باعتبار ما یعول کے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یا پھر متقین سے مراد متقین بالقوہ ہے۔ متقین بالقوہ سمجھتے ہیں، ایک ہوتا ہے بالفعل جو اس وقت، ایک ہے بالقوہ جس میں آئندہ بننے کی صلاحیت ہو، یعنی یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیں، یعنی متقین بالقوہ مراد ہو سکتے ہیں۔ یا پھر متقین فی علم اللہ، وہ متقین مراد ہے جو اللہ پاک کے علم میں ہے کہ وہ کون ہے اور کون اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی قسم کا شک نہیں ہے اور یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے، رہنما ہے متقین کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب متقین ہے کون؟ صفات متقین۔ اب آگے یہاں اس کے بعد متقین کی صفات ذکر کی گئی ہے، 5 صفات متقین کی ذکر کی گئی۔ الذین یؤمنون بالغیب صفت نمبر 1 ہے، ویقیمون الصلاۃ صفت نمبر 2 ہے، ومما رزقناہم ينفقون صفت نمبر 3 ہے، والذین یؤمنون
درستی اعتقاد، درستگی اعتقاد، بات سمجھ میں آ رہی؟ جو ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے، بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ ہے درستی اعتقاد۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ صفت نمبر 2 ہے حسن اعمال، اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ دوسری صفت کیا ہے؟ حسن اعمال۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، صفت نمبر 3 حسن اخلاق، اور جو کچھ ہم نے دیا ان میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ پاک کے راستے میں، تو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات کتنی ہو گئی؟ 3 صفات متقین کی بیان ہو گئی۔ آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، صفت نمبر 4، اشارہ بسوء ختم نبوت، اس میں ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی طرف۔ اور صفت نمبر 4 ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کون ہے متقین؟ کہ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف، یعنی قرآن کریم، قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں متقین، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، سابقہ انبیاء پر، تورات، زبور، انجیل، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، متقین کی 5ویں صفت کہ آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخرت پر بھی کیا کرتے ہیں؟ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر اوپر فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھی چیزوں پر، اس سے مراد کیا ہے؟ جو چیزیں ان کے حواس اور عقل سے پوشیدہ ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کے فرمانے پر اس کو صحیح مان لیتے ہیں۔ یہ اصل ایمان ہے کہ جو چیزیں ان سے، یعنی ان کے عقل سے اور حواس سے کیا ہے؟ پوشیدہ ہے، نہ حواس کے ذریعے انسان اس کا ادراک کر سکتا ہے، نہ عقل کے ذریعے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا تو اس پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ نہ ہم نے جنت دیکھی ہے، نہ جہنم دیکھی ہے، پل صراط اس طرح ہوگی، اور یہ سارے معاملات برزخی معاملات ہیں، احوال آخرت ہے، لیکن ہر صاحب ایمان اس پر پکا ایمان رکھتا ہے کہ یہ احوال پیش آنے ہیں اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ حقیقت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ 5 صفات متقین کی یہاں پر ذکر ہو گئی۔ آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، انجام دنیاوی، کتنی صفات ذکر ہوئی؟ 5 صفات کس کی ذکر ہوئی؟ متقین کی۔ اب ان کا انجام، تو جو ان صفات والے لوگ ہیں، ایسے متقی جن میں 5 صفات پائی جاتی ہیں، ان کا دنیاوی انجام بھی مذکور ہے، اخروی انجام بھی مذکور ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، انجام دنیاوی متقین کا، اور وہ اولئک هم المفلحون، متقین کا انجام اخروی۔ کیا ہے انجام دنیاوی؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یعنی دنیا میں یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ کیا ہیں؟ ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ اپنے رب کی طرف سے کامیاب ہے، پورے کے پورے کامیاب ہیں، یعنی آخرت میں۔ تو دنیاوی انجام بھی اچھا، اخروی انجام بھی اچھا ان متقین کا جو ان صفات کے حامل ہوں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، اب یہاں سے محرومین عن القرآن کا بیان، پیچھے متقین کا بیان تھا اور ان کی صفات تھی اور ان کا انجام تھا، یہاں سے محرومین عن القرآن کا بیان۔ اور محرومین عن القرآن 2 قسم پر ہیں۔ کتنی قسموں پر ہیں؟ 2 قسم پر ہیں۔ نمبر 1 کفار، اور نمبر 2 منافقین۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فریق اول کفار، فریق ثانی منافقین۔ ان الذین کفروا سواء علیہم سے محرومین عن القرآن کے فریق اول یعنی کفار کا بیان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ فرمایا کہ اور یہی وہ لوگ ہیں، ان الذین کفروا نہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک مخصوص کافر۔ ہمارے حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم اس کا ترجمہ صرف کافر سے نہیں، مخصوص کافر۔ ان الذین کفروا، بے شک مخصوص کافر برابر ہیں ان کے لیے کہ انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ خواہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مخصوص کا ترجمہ اس لیے ساتھ میں کیا کہ
کہ بہت سارے کافر ایسے ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اس سے مراد وہ کافر ہیں کہ جن کے یعنی قسمت میں ایمان لانا نہیں ہے، ان پر اللہ پاک نے اصل میں مہر جباریت لگا دی ہے، وہ کافر مراد ہے، ہر کافر نہیں۔ تو وہ کافر جن پر اللہ پاک نے مہر جباریت لگا دی ہے، ان کے لیے ہدایت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور وہ اللہ پاک کے علم میں ہے کون ہے۔ باقی جن پر مہر جباریت نہیں لگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سے بہت سارے کافر ایمان لائے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو اس سے مخصوص کافر مراد ہے، عام کافر مراد نہیں ہے مطلقاً۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، کہ بے شک مخصوص کافر برابر ہیں ان کے لیے، ان کے حق میں، کہ چاہے آپ ان کو ڈرائیں چاہے آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، علت عدم قبول ایمان، وہ ایمان کیوں نہیں قبول کریں گے؟ اس کی علت یہ ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ علت یہ ہے کہ اللہ پاک نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر خاص قسم کا پردہ ہے، اور ان کی آنکھوں پر خاص قسم کا کیا ہے؟ پردہ ہے۔ یہاں پر پھر پردے کا ختم کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ دل اور کان اس کے لیے کیا ہے؟ مہر ہے، لیکن آنکھ چونکہ اس کا تعلق دیکھنے سے ہے، تو دیکھنے میں مہر تو رکاوٹ نہیں بلکہ پردہ رکاوٹ بنتا ہے، تو یہاں پر پھر آنکھوں کا جب ذکر آیا تو یہاں پر ختم کے بجائے غشاوہ ذکر کیا، اس کی اس سے مناسبت ہے۔ تو عدم قبول ایمان کی وجہ کیا ہے؟ مہر جباریت لگ چکی ہے، اور وہ مہر اللہ پاک نے کہاں لگا دی؟ ان کے دلوں پر بھی لگا دی، ان کے کانوں پر بھی لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر اللہ پاک نے پردہ ڈال دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے۔ یہ عذاب انجام کیا ہے؟ انجام اخروی۔ یہ ختم اللہ علی قلوبہم سے غشاوہ تک یہ انجام دنیاوی تھا، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ سے انجام اخروی ہے۔ ان تین اعضاء کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ قبول ہدایت کے یہ تین کیا ہوتے ہیں؟ ذرائع ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان حق بات کو سنتا ہے کان سے، حق بات چیز کو دیکھتا ہے آنکھوں سے، اور اس کو کیا ہے؟ اپنے دل کے اندر مضبوط کرتا ہے، دل میں اس کا خیال لاتا ہے، فکر کرتا ہے، لیکن یہ تینوں ذرائع اللہ پاک نے مسدود کر دیے، تینوں راستے ہی اللہ پاک نے قبول حق کے ان کے لیے کیا کر دیے؟ بند کر دیے۔ آنکھوں پر مہر ہے، حق کے سننے سے محروم، آنکھوں پر پردہ ہے، حق کے دیکھنے سے محروم، کانوں پر مہر لگا دی، حق کے سننے سے۔ درجات ہے، پہلا درجہ یہ ترتیب وار ہے، چھوٹا پھر بڑا پھر بڑا پھر اس سے بڑا۔ سب سے چھوٹا درجہ ہے ریب جانتے ہیں؟ ریب کہتے ہیں شک آتا ہے۔ دوسرا ہے ضلال یعنی گمراہی۔ تیسرا ہے جدال کہ یعنی گمراہی بھی ہے، گمراہی کے ساتھ پھر کیا ہے؟ حق کے خلاف انسان لڑے، مباحثہ کرے، جدال کرے۔ اور چوتھا ہے رین کہتے ہیں زنگ کو، بل ران علی قلوبہم، یعنی دل پر زنگ کا لگنا۔ اور بالکل آخری درجہ سب سے بڑا درجہ وہ ختم، طبع اقفال، کہ دل پر مہر لگ جائے، دل پر تالا پڑ جائے، کوئی صلاحیت نہیں ہو۔ ایک دروازے پر جب تالا لگ جاتا ہے پھر اس میں کوئی چیز اندر نہیں داخل ہوتی، تو یہ کیا ہے؟ گمراہی کے 5 درجے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہاں سے اب بیان کس کا؟ فریق ثانی کا بیان، منافقین۔ عرض ہوا تھا نا اوپر کہ محرومین عن القرآن 2 قسم پر ہے، پہلے کیا ہے؟ کفار، اور دوسری قسم ہے منافقین۔ کفار کا بیان تو ہوا ان الذین کفروا سے، اور یہاں منافقین کا بیان ہو رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ سے۔ یہاں پر فریق ثانی منافقین کا بیان ہے، اور منافقین کے قبائح بیان ہوں گے۔ کیا بیان ہوں گے؟ منافقین کے قبائح، اور مختلف قبائح ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہ قباحت اول ہے منافقین کی۔ قباحت اول وہ ہے جھوٹا دعویٰ۔ کیا؟ پہلی قباحت منافقین کی ہے جھوٹا دعویٰ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، فرماتے ہیں کہ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ من یقولو، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پاک پر، اور یوم آخرت پر، حالانکہ وما ہم بمؤمنین، وہ حالیہ ہے، حالانکہ اس حال میں کہ وہ بالکل مومن نہیں ہے، وہ بالکل ایمان نہیں لائے۔ ان کا دعویٰ کیا ہے؟ ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے،
یہ منافقین کی قباحت اول ہے، اور پہلی قباحت کیا ہے؟ وہ ہے جھوٹا دعویٰ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی رکھتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالانکہ ان کے دعویٰ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ فرماتے یخادعون اللہ، دھوکہ دینا چاہتے ہیں یہ اللہ، کس کو؟ اللہ پاک کو، اور والذین آمنوا، اور مومنین کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں کس کو؟ یہ اصل میں یہاں پر محذوف ہے، یخادعون اللہ ان یخادعون رسول اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اصل میں کیا ہے؟ رسول اللہ ہے، یہاں پر جو ہے مضاف محذوف ہے، یعنی یہ رسول اللہ، اللہ پاک کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے، تو یہ اللہ کو یعنی اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جھوٹا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ غرض کذب۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ کیا ہے؟ غرض کذب۔ جھوٹ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کے پیغمبر کو اور ایمان والوں کو دھوکے میں رکھ لے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم ایمان والے ہیں پکے، اور ہمیں بھی وہ سارے فائدے حاصل ہو جو مومنین کو، مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں، حالانکہ ہم مومن نہیں ہیں۔ تو ان کے اس جھوٹ کا مقصد اللہ کے رسول اور ایمان والوں کو دھوکے میں رکھنا ہے، غرض کذب یہ ہے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، نتیجہ خداع۔ لیکن ان کے اس دھوکے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ خداع، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، نتیجہ الٹا نکلتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دھوکہ نہیں دیتے دراصل مگر اپنے آپ کو، اور ان کو اس کا کیا ہے؟ شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے، خیال نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ نہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ ایمان والوں کو، بلکہ الٹا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کے اس کا نقصان نہ اللہ پاک کے رسول کو پہنچے گا، نہ ایمان والے کو، بلکہ یہ آخرت میں جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو نقصان کس کو ہے؟ ان کو اپنا ہی نقصان ہے۔ تو نتیجہ خداع کیا نکلا؟ کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو، اور اس کا احساس نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، سبب خداع۔ نتیجہ خداع تو سمجھ گئے نا، کہ نتیجہ خداع یہ ہے کہ ان کے حق میں ہی برا ہوگا۔ سبب خداع کیا ہے؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ دھوکے کا سبب کیا ہے؟ وہ ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بڑی بیماری ہے۔ مرض یعنی روگ، ان کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، نفاق کا مرض موجود ہے۔ تو فی قلوبہم مرض، روحانی مرض مراد ہے اس سے۔ تو ان کے دلوں میں بڑی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، انجام دنیاوی، تو اللہ پاک نے بڑھا دی ان کی بیماری کو مزید، اللہ پاک نے ان کی بیماری میں مزید اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ انجام اخروی۔ فزادہم اللہ مرضا انجام دنیاوی تھا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ یہ انجام اخروی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں بھی ان کے مرض کو بڑھا دیا، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بما كانوا يكذبون، سبب عذاب۔ سمجھ میں آ رہی؟ کیوں یہ عذاب ہوگا؟ دنیا اور آخرت کا انجام کیوں برا ہے؟ بما كانوا يكذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے منافقین؟ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، میں نے عرض کیا نا کہ منافقین کے قبائح ذکر ہوں گے، تو کتنی قباحتیں ذکر ہوئی؟ ایک، اور وہ کیا تھی؟ جھوٹا دعویٰ۔ اب یہاں سے دوسری قباحت، قباحت ثانی غباوت منافقین۔ قباحت ثانی ہے غباوت منافقین، غین کے ساتھ غباوت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کے اندر غباوت موجود ہے ان منافقین میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کیا غباوت ہے؟ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، فساد نہ ڈالو زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں کہ بھئی جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح ہی کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ انعکاس فہم ہے۔ حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا یہ انعکاس فہم، سمجھ کا الٹ جانا، دماغ کا الٹ جانا، سوچ کا الٹا ہو جانا، یعنی عیب خود را ہنر و ہنر دیگراں را عیب داستن دانستن۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اپنے عیب کو ہنر سمجھنا، دوسرے کے ہنر کو عیب سمجھنا، اپنی برائی کو اچھائی سمجھنا، دوسرے کی اچھائی کو برائی سمجھنا، یہ انعکاس فہم کہلاتا ہے۔ پھیلاتے فساد ہے زمین میں، لیکن کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کہلاتا ہے انعکاس فہم۔ انسان کو اپنی برائی بھی اچھی لگے اور دوسرے کے اچھے کام بھی برے لگے۔
تو غباوت منافقین دوسری قباحت یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. ان کے اس دعوے کا رد بلیغ، دعویٰ کر رہے ہیں نا ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ان کے اس دعوے کا رد بلیغ ہو گیا کہ اللہ پاک نے فرمایا الا انہم هم المفسدون. یہ بھی ہو سکتا تھا الا انہم المفسدون، ایک ہم اور لے آئے. دوبارہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تو ایک ہم اور کیوں لے آئے کہ الا انہم المفسدون اگر ہوتا تو ہم اس طرح ترجمہ کر سکتے ہیں کہ بے شک کہ یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ الا انہم هم المفسدون، اب ترجمہ کیا ہوگا؟ خبردار وہی ہے فساد کرنے والے. فساد کرنے والے اور کوئی نہیں ہے، یہی لوگ فسادی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی لوگ فسادی ہیں. تو دیکھیے الا بھی آ گیا، الا حروف تنبیہ میں سے ہے. خبردار انہم یہی لوگ هم المفسدون یہی ہے فساد کرنے والے. بس سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو مصلح کہہ رہے ہیں لیکن یہ پرلے درجے کے فسادی ہے. ولکن لا یشعرون، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے، عقل الٹ گئی ہے، مت ماری گئی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، قباحت ثالث، تیسری قباحت. دو ہو گئی نا، پہلی کیا تھی؟ پہلی تھی جھوٹا دعویٰ، دوسری قباحت تھی غباوت منافقین، تیسری قباحت ہے حماقت منافقین. حماقت، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تیسری قباحت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. تیسری قباحت کہ جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسا کہ ایمان لائے ہیں کامل لوگ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لائے ہیں، الناس سے مراد عام ناس نہیں، کامل لوگ مراد ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں سے اشارہ ہے بسوء تقلید و صحابہ کا معیار حق ہونا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر لوگ سے مراد کامل لوگ یعنی صحابہ اکرام، کہ صحابہ کو معیار حق بنایا جائے، صحابہ کی تقلید کی جائے. تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ کامل لوگ ایمان لائے، یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، اس طرح ایمان لاؤ، تو یہ کیا جواب دیتے ہیں؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ کیا ہم ایمان لائیں جس طرح کے ایمان لائے ہیں العیاذ باللہ بیوقوف لوگ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس طرح کہتے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ غریب مسلمانوں کے سامنے یہ لوگ ایسی بے باکانہ گفتگو کرتے تھے، یہ منافقین، اس طرح یہ نامناسب گفتگو. تو کہتے رہے العیاذ باللہ کیا ہم ان احمق و بیوقوفوں کی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں؟ تو رد بلیغ ان پر بھی ہو گیا. یہاں بھی اللہ پاک نے کیا جواب دیا؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون، خبردار بے شک یہی لوگ بیوقوف ہے. بیوقوف صحابہ نہیں ہے، بیوقوف یہی منافقین ہے خود. ولکن لا يعلمون، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے ہیں. لیکن یہ لوگ نہیں جانتے. نہیں جانتے کیا مطلب؟ جہل مرکب کے اندر مبتلا ہے. کس میں؟ جہل مرکب جانتے ہیں. جہالت تو جانتے ہیں نا، کسی چیز کا علم نہ ہونا. جہل دو طرح سے ہوتا ہے، ایک جہل مرکب ہے، ایک جہل بسیط ہے. جہل مرکب یہ جہل بسیط سے بھی بدتر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہل بسیط تو یہ ہے کہ ایک آدمی جاہل تو ہے لیکن اسے احساس ہے کہ میں جاہل ہوں. جہل مرکب وہ ہیں کہ جو جاہل بھی ہیں اور اپنے آپ کو جاہل نہیں سمجھ رہا، جو ہے جاہل لیکن اپنے آپ کو جاہل نہیں سمجھتا، میں جاہل ہوں ہی نہیں. تو یہ جہل مرکب کہلاتا ہے. یہ جہل بسیط سے بھی بدتر جہالت ہے. تو یہ جہل مرکب کے اندر مبتلا ہے کہ ہے جاہل، جہالت والی حرکتیں ہیں لیکن اپنے آپ کو جاہل نہیں سمجھتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اپنے آپ کو بیوقوف نہیں سمجھ رہے، دوسروں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں. جیسے ایک آدمی اگر خود جاہل ہے اور صاحب علم کو جاہل کہہ رہا ہے. ایک آدمی خود بیوقوف ہے، سمجھدار آدمی کو بیوقوف کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو سمجھدار سمجھ رہا ہے. جاہل اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہے. تو یہ جہل مرکب کہلاتا ہے کہ اپنے عیب سے خود بے خبر بھی ہے ساتھ میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، قباحت رابع، چوتھی قباحت. تین بیان ہو گئی نا. پہلی قباحت جھوٹا دعویٰ، دوسری قباحت غباوت منافقین، اور تیسری قباحت کیا تھی؟ حماقت منافقین.
اب یہاں سے چوتھی قباحت ہے، اور وہ ہے منافقین کی دوروخی پالیسی. منافقین کی دوروخی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں دوغلی پالیسی. دوغلی پالیسی، دوروخی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر کچھ ادھر کچھ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. چوتھی قباحت ان میں کیا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. یہ منافقین جب ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، ہم تو ایمان لے، ہم مومن ہیں. جب ایمان والوں کی مجلس میں آتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم مومن ہیں. لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب جاتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس. یہاں شیاطین سے مراد شیاطین الانس ہے. سمجھ میں آ رہی؟ شیاطین الانس بھی ہوتے ہیں نا، انسان نما شیطان، تو شیاطین الانس مراد ہے. استاد صاحب دامت برکاتہم نے ترجمہ فرمایا، جب جاتے ہیں اپنے گرو گھنٹالوں کی طرف. کس کی طرف؟ اپنے گرو گھنٹالوں کی طرف. گرو گھنٹال جانتے ہیں نا؟ ہاں، گرو گھنٹالوں کی طرف جاتے ہیں جب، تو قالوا انا معکم، پھر ان کے پاس جا کر کیا کہتے ہیں؟ انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ صرف ہنسی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ان کو بیوقوف بناتے ہیں. العیاذ باللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دل میں نفاق ایمان ہے ہی نہیں، لیکن دوروخی پالیسی جس کو کہتے ہیں نا، جب مسلمانوں کی مجلس میں آتے ہیں اپنے آپ کو مومن شو کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اور جب اپنے ہی جیسے لوگوں کے پاس، اپنے جو بڑوں کے پاس، اپنے گرو گھنٹالوں کے پاس جب جاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو مسلمان نہیں ہیں، ہم تو تمہارے ہی ساتھی ہیں، بس ان کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. اللہ پاک نے تو پول کھول دیا ان کا. تو وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اصل میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر بھئی کہہ دیا کہ بھئی ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم بڑے مطیع فرما بردار ہیں، لیکن جب ان کے پاس چلے جائیں تو کہ ہم تمہارے ساتھ فکر نہیں کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، گویا کہ ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں. لیکن اللہ پاک نے کیا جواب دیا؟ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. ان منافقین کا انجام دنیاوی کہ اللہ یستہزئ بہم، ان منافقین کا انجام اخروی ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. فرمایا اللہ یستہزئ بہم، انجام استہزاء. انجام استہزاء دنیاوی کیا ہے؟ کہ فرمایا کہ اللہ پاک ان کا مذاق، اللہ پاک ان سے ہنسی کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے مذاق کا جواب دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نہیں مومنین کا مذاق اڑاتے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ پاک ان کے استہزاء کا جواب دیتے ہیں. یہ تو انجام دنیاوی ہے کہ یہ خود بیوقوف بن رہے ہیں، مسلمانوں کو بیوقوف نہیں بنا رہے، خود یہ بیوقوف بن رہے ہیں اور خود ذلیل ہو رہے ہیں. اور انجام اخروی کیا ہے کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور فرمایا بڑھاتے ہیں ان کو ان کی سرکشی اس حال میں، درا حال ہے کہ وہ سرگرداں ہیں اس میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ انجام دنیاوی، یہ الٹ ہو گیا، اس کی اصلاح کر لیں. یہ جو ہے نا اللہ یستہزئ بہم، یہ انجام دنیاوی نہیں ہے، یہ انجام اخروی ہے. قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ استہزاء اڑاتے تھے یا ان کا استہزاء اڑایا جاتا ہے. یہ تو سمجھتے تھے نا کہ ہم مذاق اڑا رہے ہیں، ہم بیوقوف بنا رہے ہیں. جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے نا، پتہ چلے گا کہ بیوقوف تو ہم بن گئے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ انجام دنیاوی نہیں ہے، اللہ یستہزئ بہم انجام اخروی. انجام دنیاوی بعد میں آ رہا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور ان کو کیا ہے؟ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، یہ اپنی نافرمانی میں، سرکشی میں کیا ہے؟ حیران و سرگرداں ہے. اللہ پاک ڈھیل دے رہے ہیں، کر لو کر لو، پکڑ ہوگی بعد میں. یہ انجام دنیاوی ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. فرما رہے ہیں یہ ثمرہ نفاق، ان کے اس نفاق کا کیا نتیجہ؟ تو فرمائے اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں. کون؟ کس کی طرف لوٹ رہی ہے اشارہ؟ کس کی طرف ہے؟ منافقین کی طرف ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالة بالهدى، جنہوں نے خرید لی گمراہی بجائے ہدایت کے. جنہوں نے ہدایت کے بجائے گمراہی خرید لی، ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا. یہ وہ لوگ ہیں ثمرہ نفاق. ان کے اس نفاق کا یہ ثمرہ نکل رہا ہے کہ بجائے صحیح راستے پر آنے کے غلط راستے پر چلے ہیں.
فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، بس نہیں پایا نفع انہوں نے ان کی تجارت نے، یعنی ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی، تجارت میں کوئی نفع نہیں ہوا ان کو، وما كانوا مهتدين، اور نہ ہوئے وہ راہ پانے والے، خسارے کی تجارت کی ہے۔ ایک انسان خسارے کا سودا کر لے تو اس کو فائدے کا سودا تو نہیں کہا جاتا نا۔ ایک انسان ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لے، سمجھ میں آ رہی، صحیح چیز کے بدلے غلط چیز خرید لے، ہم کہیں گے اس نے گھاٹے کا سودا کیا، اس نے نقصان کا سودا کیا، اور یہ تو بہت بڑی تجارت ہے، دنیاوی تجارت کی طرح تو نہیں ہے کہ انسان دنیا میں غلط راستے کا انتخاب کر لے جہنم میں چلا جائے خدا نخواستہ، یہ تو بدترین سودا ہے، بدترین تجارت ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ نفع نہیں پایا ان کی تجارت نے، اور نہ وہ ہوئے راہ پانے والے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اب یہاں دیکھیں مثال ہے پکے منافقین کی، یہاں سے پکے منافقین کی مثال ہے، اور یہ ہے ناری مثال، مثال ناری، اور پھر آگے آئے گی او کصیب من السماء، نظر آیا؟ یہ کچے منافقین کی مثال، یہ ہے مثال مائی ماء سے ہے پانی، تو یہ پکے منافقین کی مثال یہاں جو پکے منافق ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، حالت ان پکے منافقین کی ایسی ہے کہ کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان کی حالت اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، جس نے کیا کیا؟ جس نے آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حولہ، اور پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کی جگہ کو، پھر جب آگ نے اس کے ارد گرد کی جگہ کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ پاک نے زائل کر دیا اس روشنی کو، ختم کر دیا۔ جب وہ آگ اچھی طرح روشن ہو گئی، آس پاس روشنی ہو گئی اندھیرے میں، اللہ پاک نے ان کی اس روشنی کو ختم کر دیا، مٹا دیا، بجھا دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، یہ بطور جملہ تاکید کے ہے، جملہ مؤکدہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کی روشنی کو مٹا دیا اور چھوڑ دیا ان کو اس اندھیروں میں کہ انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، اندھیرے میں سرگردہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ پکے منافقین کی مثال ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ روشنی جلائی چلنے کے لیے تاکہ اندھیرے میں راستہ دیکھ سکے، لیکن جب راستہ روشن ہو گیا تو اللہ پاک نے اس روشنی کو بجھا دیا اور ان کو اس اندھیرے میں رہنے دیا تاکہ ان کو کچھ بھی نظر نہ آئے۔ تو یہ کفر بھی ایک اندھیرا ہے، یہ نفاق بھی ایک اندھیرا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ ایمان روشنی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں مسلمانوں کے سامنے، لیکن ایسا کرنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، بات سمجھ میں؟ یہ اسی نفاق اور کفر کے اندھیرے میں ہی پھریں گے اور جہنم میں جائیں گے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، تشبیہ بلیغ، یہ تشبیہ بلیغ ہے۔ صم ای ہم محذوف نکلے گا، ای ہم صم بکم عمی، ہم ضمیر منافقین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ پکے منافق جو ہے نا، یہ پکے منافق ایسے گویا کہ صم یہ بہرے ہیں، بکم یہ گونگے ہیں، عمی یہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس یہ نہیں لوٹیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک تو اندھیرا، اور پھر انسان خود بہرا بھی ہے، کسی کی آواز کی رہنمائی میں بھی نہیں چل سکتا، بہرا ہے، بکمن گونگا ہے، کسی کو پکار بھی نہیں سکتا مدد کے لیے، اور عمیٌ اندھا ہے، خود بھی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو سمجھ لے کہ بالکل گویا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اندھیرا الگ ہے، خود بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے، اندھا بھی ہے، تو یہ کیا چلے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فہم لا یرجعون پس یہ نہیں لوٹیں گے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ تین اعضاء جو ہیں یہ انسان اس کے ذریعے سے راستہ معلوم کرتا ہے۔ او کصیب من السماء، سمجھ میں آ رہی ہے؟ او بطور او جو ہے یہ تنویع کے لیے ہے، نوع بتانے کے لیے، کیونکہ میں نے کہا کہ منافقین کی یہاں دو مثالیں ذکر ہوں گی، دو قسم کے منافقین۔ پہلی مثال پکے منافقین کی تھی، اور وہ مثال ناری تھی، آگ کے ذریعے سے اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی نا، آگ کی مثال۔ اور یہ دوسری مثال کچے منافقین کی مثال ہے، یہ مثال مائی ہے، اللہ پاک پانی کی مثال بیان فرمائیں گے، پانی کے ذریعے۔ او کصیب من السماء، یا ان کی حالت ان کچے منافقین کی ایسے ہے، کصیب من السماء، بارش والوں کی طرح ہے۔ کس کی طرح؟ بارش والوں کی طرح ہے، کہ جو من السماء جو آسمان سے برس رہی ہو، جو بارش آسمان سے برس رہی ہو، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور اس بارش میں اندھیرا ہو اور اس میں گرج بھی ہو اور اس میں چمک بھی ہو۔ بادل جب آتے ہیں اندھیرا چھا جاتا ہے،
بارش ہوتی ہے تو گرج بھی ہوتی ہے، آواز کڑک، اور بعض دفعہ بجلی بھی چمکتی ہے۔ تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش برس رہی ہے اور اس بارش کے ساتھ اندھیرا بھی ہے، اس کے ساتھ گرج اور چمک بھی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اور کیا کرتے ہیں؟ یہ ڈالتے ہیں، کرتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، یہ کر لیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، کس لیے؟ من الصواعق، کڑک کے سبب سے، گرج کی وجہ سے، حذر الموت، علت کیا ہے اس کی؟ کس کے اندیشے سے؟ موت کے اندیشے سے، سمجھ میں؟ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ پاک احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ یہ جملہ معترضہ برائے تنبیہ منافقین ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک احاطہ کرنے والا ہے کس کا؟ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یکاد البرق یخطف ابصارہم، فرماتے ہیں قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، جو آسمانی بجلی ہے قریب ہے کہ وہ ان کی آنکھوں کو، بینائی کو ختم کر دے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب یہ بجلی چمکتی ہے، اضاء لهم، جب یہ بجلی چمکتی ہے، مشوا فیہ، تو یہ اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں۔ جب بجلی چمکتی ہے نا، ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے۔ اس کا صحیح اندازہ انسان کو تاریکی میں یا جنگل میں یا اس طرح سفر وغیرہ میں ہو سکتا ہے جہاں کوئی مصنوعی روشنی نہ ہو۔ یہاں چونکہ لائٹیں جلتی ہیں تو ہمیں اس کی روشنی کا زیادہ احساس نہیں ہو پاتا، یا گھروں میں کھلی جگہ پہ اندھیرے میں جب روشنی چمکتی ہے تو ہر جگہ روشن ہو جاتی ہے کچھ وقت کے لیے۔ تو جب یہ بجلی چمکتی ہے تو یہ اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں یہ منافق۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، کچے منافقین کی مثال ہے۔ اور جب پھر اندھیرا ہو جاتا ہے پھر رک جاتے ہیں، پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ پھر رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ پاک چاہتا تو چھین لیتا ان کی کیا چیز؟ سنوائی، سنوائی جانتے ہیں؟ سماعت، وابصارہم، اور ان کی بینائی یعنی نگاہوں کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ پکے منافق تو گویا کہ ان سے تو اندھیرے میں ہی ہے، ایک قدم نہیں چل سکتے۔ کچے منافق کبھی چلنے لگتے ہیں، کچھ روشنی ہوتی ہے، پھر اندھیرا آتا ہے پھر رک جاتے ہیں، بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب تمہید کے بعد توحید کا بیان، تمہید ہو گئی، اب یہاں سے توحید کا بیان ہے اور دلیل عقلی جو کہ 5 امور پر مشتمل ہے۔ دلیل عقلی جو کتنے امور پر مشتمل ہے؟ 5 امور پر مشتمل ہے۔ فرماتے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، خطاب عام، یہ خطاب عام ہے، اور اعبدوا ربکم یہ دعویٰ ہے، یہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ فرماتے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، فرمایا کہ اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ کس کی عبادت کرو؟ اپنے رب کی عبادت کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب اس کی کیا دلائل ہے دعوے کے؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلی دلیل دلیل عقلی انفسی ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا نا، بعض دلیل عقلی کی 2 قسمیں ہیں، انفسی اور آفاقی۔ تو یہ دلیل انفسی ہے کہ عبادت کرو اے لوگو اپنے رب کی۔ کون ہے رب؟ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ والذین من قبلکم، اور جس نے پیدا کیا، یہ بھی دلیل عقلی انفسی ہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جس نے پیدا کیا تم سے پہلے لوگوں کو بھی۔ اب لعلکم تتقون ثمرہ عبادت، کیوں عبادت کرو اپنے رب کی؟ لعلکم تتقون ثمرہ عبادت۔ بات سمجھ میں؟ دلائل تو آ گئے، اس لیے آ گئے کہ اللہ پاک اس لیے معبود ہے کہ اللہ پاک ہی خالق ہے، تمہارا بھی خالق اللہ، تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق اللہ۔ دلیل عقلی انفسی سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ اس کا یہ ہے اس عبادت کا کہ جب انسان اللہ پاک کی عبادت کرے، اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے، بچ جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ثمرہ عبادت ہے یا یہ ثمرہ انابت ہے؟ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، 2 دلیل عقلی گزری، دونوں دلیل عقلی انفسی تھی۔ پہلی تھی الذی خلقکم، دوسری تھی والذین من قبلکم۔ یہ کیا تھی؟ دلیل عقلی انفسی، دونوں دلائل عقلی انفسی۔ اب تیسری دلیل، لیکن یہ دلیل آفاقی، یہ بھی عقلی ہے، دلیل عقلی آفاقی۔ 2 دلائل عقلیہ انفسی گزرے،
اب تیسری دلیل عقلی آفاقی ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ پاک کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا تمہارے لیے چھت، وانزل من السماء ماء، اور جس نے اتارا آسمان سے تمہارے لیے پانی، رزق کا انتظام کیا ہے، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پس نکالے اس کے ذریعے سے تمہارے لیے پھل، رزقا لکم، تمہیں رزق دینے کے لیے۔ تو اب چوتھی دلیل کیا ہے؟ تیسری دلیل آفاقی ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، دلیل عقلی نمبر 3 آفاقی، والسماء بناء، دلیل عقلی نمبر 4 آفاقی، وانزل من السماء ماء، دلیل عقلی آفاقی۔ 2 دلائل عقلی انفسی تھے اور یہاں اب 3 دلائل عقلی آفاقی ذکر ہوئے۔ اس کا تعلق سب آفاق سے، کائنات سے ہے نا، زمین، آسمان، بارش، یہ بھی اللہ پاک کے دلائل عقلیہ ہے، دلائل ہے کہ انسان عقل سے سوچے۔ کوئی انسان بارش برسانے پہ قادر نہیں ہے، کوئی انسان زمین بنانے پہ قادر نہیں ہے، کوئی انسان آسمان نہیں بنا سکتا، یہ اللہ پاک کی تخلیقات ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان اللہ پاک کی عبادت کرے، اللہ پاک پر ایمان لائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وانزل من السماء ماء، 5ویں دلیل، دلیل عقلی آفاقی، اور اس نے کیا کیا؟ آسمان سے بارش کو برسایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رزق کا انتظام کیا، آسمان سے بارش برسائی۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس بارش کی تاثیر کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ پاک نے تمہارے لیے پھل پیدا کیے، پھل نکالے، رزقا لکم، تمہیں رزق دینے کے لیے۔ درخت تب اگتا ہے جب اس کو پانی دیا جائے، بارشیں ہوں تو پھر درختوں پر پھل اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں تو یہ پھل انسان کے لیے رزق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، ثمرہ دلیل، ثمرہ دلیل، اوپر ثمرہ عبادت آیا نا، لعلکم تتقون، تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ یہاں پر بھی یہ دلائل عقلیہ ذکر کیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ثمرہ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فلا تجعلوا للہ اندادا۔ تو جب زمین آسمان بنانے والی ذات اللہ کی، بارش برسانے والی ذات اللہ کی، تمہیں رزق دینے والی ذات اللہ کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ پاک کے ساتھ کسی کو مددگار مت ٹھہراؤ، کسی کو معاون اور کسی کو مقابل مت ٹھہراؤ، کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ جب تم جانتے بھی ہو۔ کیا مطلب؟ ای وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهَا لَا تَخْلُقُ شَيْئًا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهَا لَا تَخْلُقُ شَيْئًا، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو کچھ بھی بنا سکے۔ جب ایسی ذات نہیں ہے تو کیوں اس کو اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرماتے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، صداقت قرآن اور اثبات رسالت، صداقت قرآن ہے اور اثبات رسالت ہے۔ فرماتے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، شبہ اول کا جواب، شبہ اول کا جواب بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں کچھ شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اتارا ہے، اللہ پاک فرماتے علی عبدنا، اپنے خاص بندے پر۔ یہ عبدنا میں جو اضافت ہے، اضافت تشریفیہ کہلاتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اضافت تشریفیہ، یعنی جو اضافت شرافت اور اکرام اور عزت والی ہے، یعنی عام بندہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد خاص بندہ۔ اس لیے اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اگر تمہیں کچھ شک ہے اس کلام میں جو ہم نے اتارا اپنے خاص بندے پر، اس سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس جیسی ایک صورت بنا کر، اگر تم میں تپڑ ہے، طاقت ہے، ایک صورت بنا کر، تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تخویف اخروی، کہ پھر اگر ایسا نہ کر سکو، یاد رکھو اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا جملہ معترضہ، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، تو پھر یاد رکھنا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جس کا ایندھن کون ہے؟ آدمی، انسان، والحجارہ، اور پتھر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو ایسا نہیں کر سکو گے. پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور یقیناً نہیں کر سکو گے تو پھر بچاؤ آخرت میں اپنے آپ کو ایسی آگ سے, پھر تیار رہو. یعنی گویا کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی تیار رہو پھر ایسی آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور جہنم. دنیا میں جو آگ جلائی جاتی ہے اس کو لکڑیوں کے ذریعے جلایا جاتا ہے, اس میں لکڑیاں جھونکی جاتی ہے, لیکن جہنم کی آگ کو انسانوں کے ذریعے جلایا جائے گا اور پتھروں کے ذریعے جلایا جائے گا. انسان بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے. تو ایندھن بنو گے پھر یاد رکھ لینا اعدت للکافرین, اور یہ جہنم تیار ہی کی گئی ہے کافروں کے لیے. کس کے لیے؟ کافروں. اس سے مستحقین نار کا بیان ہے. کس کا بیان؟ مستحقین نار کا بیان. اعدت للکافرین, یہ تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اچھا آگے فرماتے ہیں وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بشارت, یہ بشارت برائے مومنین ہے. یہاں سے فرماتے ہیں وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ تو ان کا تذکرہ تھا جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے, منکرین, ان کا انجام بھی ذکر ہوا. اب وہ جو ایمان رکھتے ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں, اچھے لوگ ہیں, وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, خوشخبری دے دیں ان کو جو ایمان لے آئے, وعملوا الصالحات, اور اچھے کام کیے. کیا خوشخبری دے دے؟ مبشر بھی کیا ہے؟ وَأَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اس بات کی خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے عمدہ باغات ہیں, ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہے, جن کے نیچے نہریں بہتی ہے. تحتہا, بعض جگہ ہم اس کا معنی امام یہاں سے بھی کر لیتے ہیں کہ اس کے سامنے. تحت سے مراد یہاں سامنے ہے کہ سامنے نہر بہتی ہے, لیکن بہرحال اگر تحتہا بھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عام طور پر اگر آپ دیکھیں گے یا کوئی اس طرح گاؤں دیہات یا اس طرح کی جگہوں پر جانا ہوا ہو کسی کا کہ جہاں پر عام طور پر نہر بہتی ہے تو وہ زمین سے کچھ نیچے ہوتی ہے. آپ جب بھی جاتے ہیں نا کسی دریا میں یا نہر میں, آپ کو تھوڑا سا ایسے اتر کر جانا پڑتا ہے کیونکہ نہر عام طور پر عام زمین کے لیول سے نیچے ہی ہوتی ہے. تو یہ بھی کچھ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر تحتہا کا یہ مراد ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہے. رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا, جب دیے جائیں گے ان باغات سے ان کو کوئی پھل, یعنی ان ایمان والوں کو جب ان باغات میں سے کوئی پھل دیا جائے گا بطور رزق کھانے کے لیے, تو یہ کیا کہیں گے ایمان والے؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, کہ یہ تو وہی پھل ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گیا کھانے کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا کھانے کے لیے یعنی دنیا میں. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, اور دیے جائیں گے ان کو پھل ہم شکل, ملتے جلتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اس یہ جو ہے نا رزقنا من قبل, یا تو اس سے مراد ہو سکتا ہے دنیا میں مراد ہے کہ دنیا میں بھی ہمیں یہ پھل دیے گئے, اور یا پھر جنت ہی مراد ہے کہ جنت میں اس سے پہلے بھی تو ہمیں اس طرح کے پھل دیے گئے تھے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, اور ان کو ہم شکل پھل دیے جائیں گے, دیکھنے میں ایک جیسے لیکن ذائقے میں فرق, ذائقہ بالکل الگ الگ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور وہاں ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاکیزہ, بیویاں ہوں گی پاکیزہ. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے. رزق کا بھی انتظام ہو گیا, شادی کا بھی انتظام ہے, بیوی کا بھی انتظام ہے. یہ دو چیزیں دنیا میں بڑا بنیادی مسئلہ سمجھے جاتے ہیں. ایک معیشت حل ہو جائے, دوسرا جو ہے ازدواجی مسئلہ حل ہو جائے, دونوں مسئلے حل ہوں گے. نوکری کے لیے کوئی بھاگنا نہیں پڑے گا, پریشان نہیں ہوگا بھی کہاں سے کھاؤں گا, بے انتہا وافر رزق ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, مسئلہ ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ساتھ سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہاں پڑھانا پڑ رہا ہے, وہاں پڑھانا پڑ رہا ہے. کئی جگہ اس نے اور بھی سوچ کر رکھی ہے کہ فلاں جگہ بھی جو ہے نا وہاں بھی مجھے جانا ہے, اور میں چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر بھی جو ہے لیکچر دینے لگ جاؤں, وہاں بھی تدریس شروع کر دوں. مسئلہ ہی نہیں ہے, اللہ پاک وافر رزق دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اور فہد سوچ رہا ہے کہ اب شادی کب ہوگی, کیسے ہوگی, اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, یہ مطلب یہ حل ہے. تو وہاں ان کے لیے بیویاں ہوں گی. کیا ہوں گی؟ بیویاں. اور یہاں پھر بھی یہ خطرہ ہے کبھی کبھی جوتا پڑ جائے بیوی کے ہاتھ سے, ہے نا. صبح دو جوتے کھا کے آ رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. وہ بڑی جو ہے نفیس ہوں گی, کوئی لڑائی جھگڑے والی نہیں ہوں گی. وہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. اب سعد کی صبح لڑائی ہو گئی آتے ہوئے, سمجھ میں آ رہی ہے, بیچارہ آ رہا ہے پٹ کے, لیکن وہاں ایسا نہیں ہے. پاکیزہ ہوں گی وہ بیویاں. کیسے ہوں گی؟ وہ پاکیزہ ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ,
یہ خطرہ بھی نہیں ہے کہ جنت سے شاید کچھ عرصے بعد نکال دیے جائیں، بلکہ جنت میں ایمان والوں کا داخلہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ ایک جگہ انسان کو اگر کوئی انعام ملے لیکن یہ خطرہ ہے کچھ عرصے بعد شاید واپس لیا جائے تو ایک خدشہ ہوتا ہے، وہاں ایسا بھی نہیں ہوگا۔ جب ایک دفعہ داخلہ ہو جائے گا، آپ حضرات نے پڑھا بھی ہے، حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی بھی روایت ہے اور کتابوں میں بھی ہوں گی کہ قیامت کے دن پھر کیا کیا جائے گا، جنت اور جہنمیوں، جنت والوں اور جہنم والوں کے درمیان موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان کرے گا نا فرشتہ جہنم والوں میں بھی کہ اب تمہیں موت نہیں آئے گی آج کے بعد، جنت والوں سے بھی کہے گا کہ تمہیں موت نہیں آئے گی۔ جنت والے خوش ہو جائیں گے، جہنم والے مایوس ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ دوسرے شبے کا جواب، پہلا شبہ سمجھے تھے، شبہ اول وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، کہ یہ قرآن شاید یہ سیکھ کر آتے ہیں کسی سے۔ اللہ پاک نے جواب دے دیا، سیکھ کر آتے، تم بھی انسان ہو، تم سیکھ کر آ جاؤ، تم بنا کے لے آؤ، جواب نہیں کر سکے۔ دوسرا، قرآن کریم میں جیسے بعض مثالیں ہیں، بعوضہ سمجھ میں آ رہی، مچھر کی مثال، مکھی کی مثال، مکڑی، سورہ عنکبوت پوری صورت ہے مکڑی، یہ حقیر مخلوق سمجھی جاتی ہے نا، سب اللہ پاک کی مخلوق ہے، لیکن مچھر ہے، مکھی ہے یا مکڑی ہے، یہ مخلوقات میں کمزور مخلوق ہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا ہے، بعوضۃ مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اور سورہ عنکبوت میں ہے کمثل العنکبوت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان حقیر مخلوقات کی بھی اللہ پاک نے مثال بیان کی۔ تو کافر کہتے تھے ٹھیک ہے بھائی، چلو اگر تم کہہ رہے ہو کہ ہم بنا کے نہیں لا سکے، اس میں تو ہم ناکام ہو گئے، لیکن یہ بتاؤ کہ اللہ پاک اتنا عظیم الشان ہے، خالق کائنات ہے، تو عظیم شخصیت اپنے کلام میں چھوٹی چھوٹی مثالیں نہیں لاتے۔ جو عظیم کلام ہوتا ہے یا عظیم شخص کا کلام ہوتا ہے تو اس میں تو ایسی چھوٹی حقیر مثالیں نہیں لائی جاتی ہے، تو ان کی شان کے خلاف ہے۔ یہ بھی ایک اعتراض ہے گویا ان کا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یہ تمہاری ناسمجھی ہے، یہ ان کافروں کی حماقت ہے۔ حقیر چیز کی مثال لانا یہ اللہ پاک کی یا اس کے کلام کی شان کے قطعی خلاف نہیں ہے۔ مثال کا تعلق تو ممثل لہو سے ہوتا ہے، مثال کا مقصد ممثل لہو کی حالت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اگر ممثل لہو چھوٹا ہے، مثال بھی چھوٹی چیز سے دی جائے گی، ممثل لہو حقیر ہے، مثال بھی حقیر چیز سے دی جائے گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، بڑی چیز کو سمجھانے کے لیے بڑی چیز کی مثال دی جاتی ہے، چھوٹی چیز کو سمجھانے کے لیے چھوٹی چیز کی مثال دی جاتی ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی جب ایک چیز کی مثال سمجھانی ہے، اس سے مراد اصل تو ممثل لہو کی حالت بیان کرنا ہے، تو چھوٹی چیز کی مثال سے کلام الہی کی شان میں فرق تھوڑی آئے گا یا اللہ پاک کی شان میں فرق تھوڑی آئے گا۔ یہ ان کے عقل کا فطور ہے، ان کافروں کے، ان کی کچھ فہمی ہے، ان کی ناسمجھی ہے۔ اللہ پاک نے جواب دے دیا، سمجھ میں نہیں؟ تو اس میں اللہ پاک کوئی حیا نہیں فرماتے مثال بیان کرنے میں کہ چھوٹی چیز کی مثال آ گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصل تو مقصود ممثل لہو کی تشریح ہوتی ہے اور اس کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ تو دوسرے شبے کا جواب بھی آ گیا، اور شبہ آپ حضرات سمجھ گئے نا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ پاک نہیں شرماتے اس بات سے کہ ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ بیان کرے کوئی بھی مثال، خواہ مچھر ہو یا اس سے بھی اوپر کی کوئی چیز ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے مکھی ہو گئی یا مکڑی ہو گئی، بات سمجھ میں آ رہی؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا المستفیدین من المثال، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ان لوگوں کی مثال ہے جو ایسی مثالوں سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ مثال چھوٹی چیز کی یا بڑی چیز کی، ایمان والے مراد ہے۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ کون لوگ ہیں؟ مستفیدین من المثال، پس وہ لوگ جو جانتے ہیں، سمجھ میں آ رہی، جو مومن ہے، سو جو لوگ مومن ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال برموقع ہے ان کے رب کی طرف سے، یہ مثال برموقع ہے ان کے رب کی طرف سے۔ بہت بہترین اور آسان ترجمہ ہے۔ تو جو لوگ مومن ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال برموقع ہے، برمحل ہے، برحق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا مَحْرُومِينَ عَنِ الْمِثال، اوپر کیا تھا؟ المستفیدین
من المثال، اب المحرومین عن المثال یہ کافر، اور وہ لوگ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو لوگ کافر ہیں تو وہ کہتے رہیں گے کہ بھئی کیا مطلب ہے اللہ پاک کا اس مثال کے دینے سے، اس حقیر مثال سے اللہ پاک نے کیا ارادہ کیا ہے، ایسی حقیر چیز کی مثال کا کیا فائدہ ہے، اس مثال کو کیوں لائے ہیں اللہ پاک یہاں پر؟ تو وہ محروم قسم کے لوگ ہیں، کافر ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہاں سے جواب حاکمانہ، ان کو جواب حاکمانہ ہے کہ گمراہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے بہت ساروں کو اللہ پاک، اور ہدایت دیتے ہیں اس کی وجہ سے بہت ساروں۔ یہی مثال ہے حقیر چیز کی، ایمان والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے، اور یہی مثال ہے اس سے بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کفر میں مبتلا، اور کافروں کے کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہت ساروں کو اللہ پاک ہدایت دے دیتے ہیں، اور بہت ساروں کو اللہ پاک گمراہ کر دیتے ہیں اس ایسی مثالوں سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی وجہ سے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ نہیں کرتے مگر صرف نافرمانوں کو۔ گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو نافرمان ہوتے ہیں، کچفام ہوتے ہیں۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، علامات فاسقین۔ کون ہے فاسقین؟ دیکھیں فرمایا نا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ نہیں کرتے اس کے ذریعے سے مگر اللہ پاک کس کو؟ فاسقین کو، یعنی نافرمانوں کو۔ اب ان نافرمانوں کی علامات کیا ہے؟ کون ہے یہ نافرمان؟ یہ فاسق کون ہے؟ اب ان کی علامات آ رہی ہے۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، علامت اول فاسقین کی علامت اول، اور وہ علامت ہے فقدان قوت ایمانیہ۔ فقدان جانتے ہیں نا، کسی چیز کا نہ ہونا۔ ہم کہتے ہیں اس چیز کا آج کل فقدان ہے، فقدان ہے یعنی یہ چیز آج کل نہیں پائی جاتی۔ تو پہلی علامت فقدان قوت ایمانیہ، ان کافروں میں ایمانی قوت نہیں پائی جاتی، ان میں ایمانی قوت ہے ہی نہیں۔ تو پہلی علامت سمجھے منافقین کی، کافروں کی، فاسقوں کی، نافرمانوں کی علامت اول ہے فقدان قوت ایمانیہ، کہ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو توڑتے رہتے ہیں اللہ پاک کے معاہدے کو مضبوط کرنے کے بعد۔ وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، پھر توڑ دیتے ہیں، عہد کرتے ہیں، پھر توڑ دیتے ہیں۔ ان میں ایمانی قوت کا فقدان ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، علامت ثانی فقدان قوت فطریہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ علامت ثانی کیا ہے؟ فقدان قوت فطریہ۔ ان میں قوت فطری کی بھی کیا ہے؟ فقدان ہے۔ سمجھ میں؟ نہ قوت ایمانی ان میں ہے، نہ قوت فطریہ ان میں ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کاٹتے رہتے ہیں ان تعلقات کو کہ حکم دیا اللہ پاک نے ان کے جوڑنے کا۔ جن تعلقات کو اللہ پاک نے جوڑنے کا حکم دیا، یہ ان تعلقات کو بجائے جوڑنے کے اس کو کاٹتے فکر میں ہیں، ان تعلقات کو کاٹتے رہتے ہیں۔ اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، علامت ثالث، تیسری علامت ان فاسقوں کی کیا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فقدان قوت عقلیہ، ان میں قوت عقلیہ کا بھی فقدان ہے۔ تو گویا کہ ان میں پہلی علامت فقدان قوت ایمانیہ، دوسری علامت فقدان قوت فطریہ، اور تیسری علامت فقدان قوت عقلیہ۔ تینوں قوتوں کا فقدان ہے ان میں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں، بجائے اصلاح کے زمین میں فساد مچانے کا باعث بنتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، تو اب وہ فاسق جن میں تینوں علامتیں پائی جاتی ہیں اور جن میں ان تینوں قوتوں کا فقدان ہے، ان کا انجام بھی ذکر ہوا۔ ان کا انجام کیا ہے کہ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے والے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آگے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، یہ استفہام برائے تعجیب و انکار ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ استفہام کی بھی قسمیں آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، تو یہاں جو ایک کیف سے استفہام ہے، یہ استفہام برائے تعجیب ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، اور یہ استفہام برائے انکار ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیف تکفرون تتمہ دلیل عقلی، تتمہ دلیل عقلی ہے۔ کیف دلائل عقلی ذکر ہوئے نا، یہ اس کا تتمہ ہے، تکمیل ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، بھلا کیوں کر کفر کرتے ہو تم اللہ پاک کے ساتھ، حالانکہ اس حال میں کہ وکنتم امواتا، تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی بخشی۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ استفہام برائے تعجب ہے نا، اور برائے انکار ہے کہ بھئی کیوں انکار کرتے ہو اللہ پاک کا؟ تمہیں دنیا میں لانے والی ذات ہے کون؟ تمہیں پیدا کرنے والی ذات ہے کون؟ تم خود سے آ گئے؟ نہیں آئے، اللہ پاک نے پیدا کیا، تم تھے ہی نہیں، عدم سے وجود میں آ گئے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیوں انکار کرتے ہو اس اللہ پاک کی ذات کا کہ اس حال میں امواتن سے مراد یہاں پر ترجمہ کریں گے بے جان. امواتن کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ تم مر گئے تھے، بلکہ تم بے جان تھے. مرتا تو انسان دنیا میں آنے کے بعد ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تو پیدائش سے پہلے کی بات ہے کہ تم تھے ہی نہیں، محض بے جان تھے. فاحیاکم، اللہ پاک نے تم کو زندگی بخشی، بیان خلق. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تو تمہیں زندگی بخشی پھر تمہیں موت دے گا. اب یہاں پر موت مراد ہے، موت یہاں مراد ہے، وہاں پر موت کا ترجمہ نہیں کریں گے امواتن سے، وہاں ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ بے جان. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر تمہیں اللہ پاک نے زندہ کیا، زندگی بخشی، دنیا میں لائے. ثم یمیتکم، پھر جب انسان کی عمر جتنی اللہ پاک نے لکھی ہے جب پوری ہوگی پھر اللہ پاک تمہیں مارے گا، موت دے گا. ثم یحییکم، آخرت میں پھر اٹھائے جاؤ گے. یہ دنیاوی زندگی، مرنے کے بعد برزخی زندگی، اور اس کے بعد اخروی زندگی. تین زندگیاں آتی ہیں، تین زندگیاں انسان گزارتا ہے. اس وقت ہم دنیاوی زندگی میں ہے، انتقال ہو جائے گا تو ہم برزخی زندگی میں چلے جائیں گے. اس وقت جو قبروں میں ہیں ان کی برزخی زندگی چل رہی ہے، ہماری دنیاوی زندگی چل رہی ہے، اور پھر جب قیامت قائم ہوگی تو وہ اخروی زندگی شروع ہو جائے گی. یہ انتقال، ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف انتقال ہوتا ہے. انتقال، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہنا بھائی انتقال ہو گیا تو کیا مطلب انتقال؟ انتقال کا معنی ہے منتقل ہو جانا، کہ انسان دنیاوی زندگی سے منتقل ہو کر کہاں چلا گیا؟ کیونکہ قبر میں بھی تو ایک زندگی ہے نا، وہ برزخی زندگی ایک پوری دنیا ہے مستقل، اور پھر انسان وہاں سے آخرت میں منتقل ہو کے اخروی زندگی کی طرف چلا جائے گا. وہ تیسرا مرحلہ ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ فرمایا ثم الیہ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، حیات برزخی، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر اس کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. یہ حیات اخروی ہو گئی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم. یہاں سے فرمایا بیان ہے ابقاء، یہاں سے بیان ابقاء ہے. فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہاری نفع کے لیے جو کچھ زمین میں ہے. وہی اللہ پاک کی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے. سب کا سب، سب کا سب کا ترجمہ ہم جمیعاً سے کر رہے ہیں. وہ سب کا سب اللہ پاک نے تمہارے لیے پیدا کیا. ثم استوى الى السماء، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ترتیب خلق الارض والسماء کی تحقیق اور تفسیر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ثم استوى الى السماء، پھر توجہ فرمائی. استوا کے معنی پھر توجہ فرمائی اللہ پاک نے آسمان کی طرف. فسواهن 7 سماوات، سو پس ٹھیک کر دیا ان کو 7 آسمان. توجہ فرمائی تو اللہ پاک نے 7 آسمان بنا دیے ایک دوسرے کے اوپر. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آسمان کتنے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے نا؟ آسمان ایک نہیں ہے، آسمان 7 ہے. کیا ہے؟ کتنے؟ اور زمینیں کتنی ہے؟ 7 ہے. اور فرق اتنا ہے کہ جو آسمان ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر ان کو کہتے ہیں درجات، اور جو زمین کے ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں درکات. فی الدرک الاسفل من النار، آسمان کے جو ہیں وہ درجات کہلاتے ہیں، اور زمین کے جو وہ درکات کہلاتے ہیں. یا جیسے جنت کے جو ہے وہ درجات کہلاتے ہیں، جہنم والے جو ہیں وہ درکات کہلاتے ہیں. جنت کے درجات کے جس طرح نام ہیں تو جہنم کے طبقات اور درکات کے بھی نام ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے. حصر ہے، اور وہ اللہ پاک کی ذات وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. قصہ آدم علیہ السلام، وہ تخلیف آدم علیہ السلام. اب یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت ملنے کا اور خلیفہ بنانے کا قصہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں ضرور بالضرور میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب. میں زمین میں کیا بنانے والا ہوں؟ میں زمین میں ایک نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ پاک نے فرشتوں سے کیوں فرمایا؟ تاکہ وہ اپنی رائے ظاہر کرے. کیا کرے؟ رائے ظاہر کرے. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، استفسار. تو فرشتوں نے عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد، کیا پیدا کریں گے زمین میں
ان کو جو فساد کریں گے وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور اس میں خون ریزی کریں گے، اور اس میں کیا کریں گے؟ خون ریزی کریں گے۔ تو یاد رکھیں فرشتوں نے یہ جو عرض کیا کہ آپ پیدا کر رہے ہیں ایسے مخلوق کو جو زمین میں فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے، تو یہ عرض کرنا بطور اعتراض کے ہرگز نہیں تھا، یہ بطور اعتراض کے ہرگز نہیں تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بطور آپ سمجھ لیں کہ بطور استفادے کے سمجھ لیں، یا ایسے ہی بطور عرض کے ہے، جیسے انسان ایک عام سوال کرتا ہے، اعتراض کے طور پہ نہیں کرتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بطور اعتراض کے نہیں ہے، بطور استفادے کے ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسے مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں کہ جی زمین میں فساد پھیلائے گی؟ یعنی فرشتے تو ایسی مخلوق ہے کہ ان میں نافرمانی کا جذبہ ہی نہیں ہے، مادہ ہی اللہ پاک نے نہیں رکھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 3 قسم کی مخلوق ہے۔ ملائکہ ان میں خیر ہی کی کیا ہے؟ خیر کا مادہ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسری جنات شیاطین، ان میں شر کا مادہ ہے، اور تیسری مخلوق انسان، یہ خیر اور شر دونوں سے کیا ہے؟ مرکب ہے۔ اس میں خیر کا مادہ بھی ہے، شر کا مادہ بھی ہے۔ شیاطین میں صرف شر کا مادہ، ملائکہ میں صرف خیر کا مادہ، اور انسان میں دونوں مادے اللہ پاک نے رکھے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ اب یہاں دوسری یہ شبہ ایک ہوتا ہے، فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ بھئی یہ اب تو آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے، خلیفہ بھی نہیں بنائے، زمین پہ گئے بھی نہیں ہیں، تو پتہ کیسے چلا کہ زمین میں جا کے خون ریزی کریں گے اور فساد پھیلائیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شبہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے کئی جوابات مفسرین نے لکھے ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے کئی جوابات ذکر فرمائے ہیں۔ ایک جواب اس کا یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے کئی ہزار سال جنات رہے ہیں زمین پہ، اور جنات نے زمین پر بہت فساد مچایا اور خون ریزی کی، تو ان کو چونکہ دیکھ چکے تھے نا یہ فرشتے ان کی اس فساد کو اور ان کے اس خون ریزی کو، تو انہوں نے اس انسان کو بھی، آدم علیہ السلام کو بھی اور اس کی ذریت کو جنات پر قیاس کیا کہ یہ بھی اس طرح کریں گے۔ اور پھر بعد میں اللہ پاک کے حکم سے فرشتوں نے ہی ان جنات کو قتل کیا، کچھ کو قتل کر دیا اور کچھ کو پہاڑوں اور جنگلات کی طرف دھکیل دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو زمین سے ان کو ہٹا دیا۔ تو پہلا جواب سمجھ گئے کہ فرشتوں نے اس جنات کو چونکہ دیکھ چکے تھے اور ان کی اس حرکات کو، فساد، قتل عام کو، تو اس پر قیاس کر کے کہا کہ یعنی یہ تو پھر زمین میں فساد پھیلائیں گے اور خون خرابہ کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ انہوں نے لوح محفوظ پر لکھا ہوا دیکھا کہ ذریت آدم زمین میں فساد پھیلائیں گے، خون خرابہ کریں گے، اور جیسے ہوا نا آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، جو روئے زمین پر سب سے پہلا قتل انسانی تھا، اور اس کے بعد سے تو پھر یہ قتل کا سلسلہ چلا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور زمین میں جو بھی قتل ہوتا ہے اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے قابیل کے نام اعمال میں بھی لکھا جا رہا ہے، یہ قتل کا عمل اس نے ایجاد کیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال دوسرا جواب یہ ہے کہ لوح محفوظ پر دیکھ لیا۔ تیسرا جواب اس کا ہے کہ اللہ پاک نے خود بتا دیا تھا، اللہ پاک نے بتایا تھا کہ بھئی اس طرح آگے جا کے یہ فساد پھیلائیں گے۔ اور چوتھا جواب اس کا ایک یہ دیا گیا ہے کہ انہوں نے جب آدم علیہ السلام کے قالب کو دیکھا، قالب جانتے ہیں نا، آدم علیہ السلام کے اس جسم کو دیکھا یا ان کے اس مجسمے کو دیکھا، تو جس کو کہتے ہیں نا قیافہ، اندازہ لگانا، تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ شاید یہ لوگ اس طرح زمین میں کریں گے، بطور قیافہ کے انہوں نے اندازہ لگایا۔ یہ جوابات سمجھ گئے؟ اچھا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اظہار نیاز مندی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ پاک یہ استفسار ہے، اور میں نے بھی عرض کیا کہ ہرگز یہ استفسار برائے اعتراض نہیں ہے قطعی طور پر، کہ اللہ پاک آپ پیدا کریں گے زمین میں تو یہ کیا کریں گے؟ فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے، آپ ایسوں کو پیدا کر رہے ہیں۔ حالانکہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تو آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کی حمد کے ساتھ، اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرشتے تو ہر وقت اللہ پاک کی ذکر میں، یاد میں، عبادت میں مصروف ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جواب اجمالی حاکمانہ، آگے آئے گا جواب تفصیلی حکیمانہ۔ تو قال انی اعلم ما لا تعلمون کیا ہے؟ جواب اجمالی حاکمانہ۔ اللہ پاک نے اجمال یہ تفصیل کی ضد ہے، اختصاراً جواب دیا، اور یہ جواب حاکمانہ ہے۔ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟
وعلم آدم الاسماء جواب تفصیلی حکیمانہ، جواب تفصیلی، اب یہ تفصیلی جواب ہے اور یہ حکیمانہ جواب ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور سکھلا دیا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو نام سب چیزوں کے، کس کے؟ سب چیزوں کے۔ اجمالی اور تفصیلی میں تو فرق سمجھتے ہیں نا، کہ اختصار کے ساتھ اللہ پاک نے بس یہ جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، بھئی میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، قصہ ختم۔ اور آگے وعلم آدم الاسماء، یہ اب تفصیلی جواب ان کو دیا جا رہا ہے، عملاً سمجھایا جا رہا ہے، سمجھ جائے۔ اور حاکمانہ، اللہ پاک نے فرمایا میں کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کوئی بس ختم۔ جیسے یہاں ہم کسی نے کوئی بات کی، میں نے کہا بھئی تمہیں کچھ نہیں پتہ، خاموش ہو جاؤ، ایک مثال دے رہا ہوں، اس سے خدا نخواستہ کوئی تشبیہ مراد نہیں ہے، ایک مثال۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عملاً میں وہ چیز کر کے دکھاؤں تاکہ یہ سمجھ جائے کہ بھئی میری بات ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حاکمانہ اور حکیمانہ میں یہ فرق آپ سمجھ لے گویا کہ دوسرا جواب وعلم آدم الاسماء، یہ جواب تفصیلی حکیمانہ ہے۔ اب اللہ پاک دکھانا چاہ رہے ہیں کہ فرشتے سمجھ جائے کہ آدم علیہ السلام خلیفہ بننے کے لائق ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وعلم آدم الاسماء کلہا، تو اللہ پاک نے آدم کو کیا کیا؟ سب چیزوں کے نام سکھا دیے، سب چیزوں کے نام سکھا دیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پر لکھا ہے کہ مصلح کے لیے علم کی ضرورت ہے، مصلح کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ پاک نے سکھا دیے سب چیزوں کے نام، ثم عرضهم علی الملائکہ، اور پھر کیا کیا؟ سامنے کر دیا ان سب چیزوں کو فرشتوں پر، پھر فرشتوں پر وہ چیزیں پیش کر دی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرشتوں پر کیا کر دی؟ وہ چیزیں پیش کر دی۔ معارف القرآن حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس مقام کا وہاں مطالعہ کر لیا جائے، اس میں بہت اچھی بحث حضرت نے فرمائی ہے۔ پھر فرشتوں پر، یعنی اللہ پاک نے تمام اشیاء کی خاصیات بھی بتا دی اور ان کے نام بھی بتا دی، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کی خاصیات اور ان کے نام بھی بتا دی، پھر فرشتوں پر پیش کیا اور فرمایا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، امتحان لیا جا رہا ہے اب، سمجھ میں آ رہی؟ اور اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا انبئونی، بتلاؤ چلو اب مجھ کو نام ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین، سمجھ میں آ رہی؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی ان کنتم صادقین فی زعمکم انکم احق بالخلافت، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کنتم صادقین ای ان کنتم صادقین فی زعمکم انکم احق بالخلافت، کہ تم سمجھ رہے ہو نا تمہارے زعم کے مطابق حضرت آدم کے بجائے تم زیادہ خلافت کے حقدار ہو، تو بتاؤ ان چیزوں کے نام اب۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اعتراف بالعجز، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ مراعات للادب، عجز کا اعتراف کر لیا، عجز کا اعتراف کر لیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادب کی رعایت رکھتے ہوئے۔ اور کیا فرمایا؟ قالوا، فرشتوں نے عرض کیا سبحانک لا علم لنا، آپ ہی کی ذات پاک ہے اللہ پاک، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم کو نہیں علم کسی چیز کا، الا ما علمتنا، مگر جتنا تو نے ہمیں سکھلایا، ہمیں بس اس چیز کا وہی علم ہے جس قدر آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی اصل جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ فرشتوں نے عجز کا اظہار کر دیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب باری آ گئی آدم علیہ السلام کی، فرشتوں کا امتحان ہو گیا نا، اب آدم علیہ السلام کا امتحان۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو آدم علیہ السلام سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ اظہار شرف آدم علیہ السلام، اظہار شرف، اللہ پاک بتانا چاہ رہے ہیں آدم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ، تاکہ فرشتوں پر واضح ہو جائے، فرشتوں کے سامنے کیا ہو جائے؟ ان کا مقام اور مرتبہ بھی آ جائے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم بتا دے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام، فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیجئے اب آپ۔ یعنی اس امتحان سے مقصد کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ، اور یہ بات کہ وہ خلافت کے مستحق ہے، کہ میں جانتا ہوں ان چیزوں کو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی میں کیا کرتا ہوں؟ ظاہر کرتا ہوں۔ فرشتوں کے سامنے معاملہ واضح ہو گیا کہ واقعی حضرت آدم علیہ السلام خلافت کے حقدار ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اظہار الشرف فی المعاملہ۔ اور فرماتے ہیں اللہ پاک کہ جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو اسجدوا لآدم فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ،
کہ سجدہ کرو آدم کو، چنانچہ سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک نے حکم دیا فرشتوں کو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن یاد رکھیے یہ کیا تھا یہاں پر، یہ سجدہ کیا تھا؟ سجدہ تحیہ تھا، سجدہ انحناء، سجدہ تعظیمی نہیں تھا، سمجھ میں؟ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ صرف اللہ پاک کے سامنے ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ ایک جھکنا مراد تھا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں بیت اللہ کی طرف، تو ہم سجدہ جو ہے کعبے کو نہیں کر رہے، اللہ پاک کو کر رہے، جہت کعبہ ہے، جہت کعبہ ہے صرف، سمجھ میں آ رہی ہے؟ معبود اللہ پاک کی ذات ہے، کوئی بیت اللہ کو معبود نہیں سمجھتا، خانہ کعبہ کو کوئی معبود سمجھ کر سجدہ نہیں کرتا، بلکہ وہ صرف ایک رخ اور ایک جہت ہے، معبود صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو یہاں بھی آدم علیہ السلام گویا کہ اللہ پاک نے حکم دیا، اور یہ ایک جہت تھی، اور سجدہ حقیقت میں اللہ پاک کو تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکم اللہ پاک نے دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو یہ سجدہ تحیہ تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا ہرگز۔ تو سب کے سب فرشتے سجدے میں گر پڑے، سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے کس کے؟ ابلیس کے۔ ابا، نہ مانا، واستکبرا، تکبر اختیار کیا، انکار کیا تکبر کی وجہ سے، وکان من الکافرین، ای صار من الکافرین، اور شامل ہو گیا کافروں میں۔ کس میں شامل ہو گیا؟ کافروں میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے جنات آباد تھے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور انہوں نے زمین میں بڑا خون خرابہ بھی کیا، فساد کیا، اور فرشتے اللہ پاک کی فرمانبردار مخلوق۔ لیکن یہ جو ابلیس تھا یہ اللہ بڑا زاہد اور عابد تھا، اس لیے جب جنات کو نکالا گیا زمین سے تو یہ اپنے عبادت کی وجہ سے، فرمانبرداری کی وجہ سے بچ گیا، اپنی عبادت کی وجہ سے، تو یہ رہ گیا زمین میں۔ اور یہ وہ خیال دل میں رہتا رہا کہ میں بڑا چونکہ عابد اور زاہد ہوں، اتنے عرصے سے عبادت کر رہا ہوں، تو اب خلافت مجھے ملے گی۔ کیا ہوگی؟ مجھے ملے گی۔ لیکن ہوا کیا کہ اللہ پاک نے اعلان فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا، تو اس کی جو ریاکاری والی عبادت تھی اس کا خول کھل گیا، اور یہ سامنے بالکل یعنی کھل کر سامنے آ گیا اس کا معاملہ کہ یہ ریاکاری کی عبادت کرتا تھا۔ کیوں انکار کیا نا؟ اگر مقصد یہ ہے کہ مخلص ہوتا، سچا ہوتا، تو اس کو تو اللہ پاک کا حکم ماننا تھا۔ حکم کون دے رہے ہیں؟ اللہ پاک دے رہے، لیکن اس نے انکار کیا، اور کیا کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آتا ہے نا، کہا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوں اور اس کو آپ نے جو ہے پیدا کیا مٹی سے، گویا کہ مٹی سے تو آگ افضل ہے۔ اپنا فلسفہ جھاڑنے لگا، عقل لڑانے لگا، اور اس کے پیچھے جذبہ حسد، سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب سے پہلے حسد گویا کہ ابلیس نے کیا ہے، اس نے انکار حسد کی وجہ سے کیا کہ مجھے کیوں خلیفہ نہیں بنایا، میں نے اتنی عبادت کی۔ تو معلوم ہوا کہ کیا تھا، اسے ہمارے حضرات فرماتے ہیں نا کہ یہ کیا تھا، عارف بھی تھا، عابد بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو کبھی انکار نہیں کرتا۔ اللہ پاک دیکھیں فرشتوں نے مان لیا فوراً، لیکن اس نے یہ دیکھنا تھا نا حکم کس کا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر عبادت یہ اخلاص سے کرتا تو یہ انکار نہیں کرتا، تو اس کے دل میں جو چور تھا، چھپا ہوا تھا، وہ سامنے آ گیا، اس نے انکار کیا، میں نہیں کر رہا ہوں، واستکبر، اور تکبر اختیار کر لیا۔ یہ تکبر کا مرض جو ہے یہ بھی ابلیسی مرض ہے، حسد کا مرض یہ ابلیسی مرض ہے۔ وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ کس میں سے ہو گیا؟ کافروں میں سے ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس نے انکار کیا۔ مشہور شعر، تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اس کا نام عزازیل ہے۔ عزازیل کو تکبر نے ذلیل و رسوا کر دیا، خوار کر دیا، اور ہمیشہ کے لیے لعنت میں گرفتار کر دیا۔ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ناکام اور نامراد ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اعزاز آدم علیہ السلام، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو کیا شرف عطا فرمایا؟ اللہ پاک فرماتے ہم نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، قلنا، ہم نے فرمایا، وقلنا، اور ہم نے کہا اے آدم اسکن انت، سکونت اختیار کر لو تم بھی اور تمہاری بیوی بھی، کس میں؟ جنت میں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاتے رہو اس میں سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھاتے رہو، رغدن ای اکلن رغدن، اکلن رغدن، کھاتے رہو اس میں سے خوب جی بھر کر،
بافراغت، اس کا ایک ترجمہ استاد صاحب نے فرمایا بافراغت، جی بھر کر، اور کھاتے رہو جی بھر کر، حیث شئتما، جہاں سے چاہو، جو مرضی ہے چاہو کھاؤ، جنت میں گھومو پھرو، خوب مزے کرو. لیکن ایک پابندی لگا دی. وہ ایک پابندی کیا تھی کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا، اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، قصوروار ہو جاؤ گے. اب یہ کس چیز کا درخت تھا؟ تو اس میں زیادہ راجح تو یہ کہ گندم کا درخت تھا، اور اس میں اور بھی اقوال ہے، انجیر کا درخت تھا، مختلف اقوال ہے، زیادہ راجح ہے گندم کا درخت تھا. ایک درخت سے منع کہ بس اس میں اس کے قریب نہیں جانا، باقی جو چاہو جس درخت سے چاہو جو کرو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس درخت کے قریب نہیں جانا. لیکن فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پس پھسلا دیا ان دونوں کو. ازلہما، ہما ضمیر لوٹ رہی ہے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام، لیکن ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا. فاخرجہما مما کانا فیہ، سمجھ میں آ رہی ہے کس کی وجہ سے پھسلا دیا؟ شیطان نے، اس درخت کی وجہ سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فاخرجہما مما کانا فیہ، سو نکالا ان کو مما کانا فیہ، اس عیش کی جگہ سے جس میں وہ تھے، جنت سے نکال دیا. شیطان نے ان کو کہا کہ بھئی یہ جو درخت ہے نا، اس کا پھل کھاؤ گے تو پھر ہمیشہ کے لیے رہو گے جنت میں. غالباً اس طرح ہے نا. تو بہرحال پھسلا دیا اور کھا لیا انہوں نے کہ بھئی تعین تو نہیں ہوئی کوئی. تو جب کھا لیا تو جنتی لباس اللہ پاک نے اتار دیے. دوسری جگہ پر آتا ہے نا لباس یواری سوآتکم وریشا. تو یہ دونوں فوراً کیا ہے، اپنے سطر پر درختوں کے پتے چپکانے لگے تاکہ سطر چھپ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اللہ پاک نے حکم دیا کہ اب جنت سے نیچے اتر جاؤ، جنت سے نکل کر دنیا میں چلے جاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیں شیطان نے وہاں بھی اپنی کارروائی کی اور کیا کر دیا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پھسلا دیا اور ان سے یہ عمل کروا کر ان کو جنت سے نکلوا دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ مشہور شعر ہے نا، رحمان بابا جو پشتو کے مشہور شاعر ہے، فرماتے ہیں کہ جنت ز نو د توالد و تناسل د غنم و دانہ بانش و د بابالا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال اللہ پاک کا ایک نظام ہے. اللہ پاک یہ چاہتے تھے کہ زمین میں نسل آدم پھیلے، آدم علیہ السلام کی ذریت پھیلے، تو اس کے لیے ایک نظام ہو گیا. بہرحال بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان کو نکال دیا جنت سے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن آدم علیہ السلام آپ کو معلوم ہے نا کہ پھر کئی عرصے تک سجدے میں پڑے رہے، اللہ پاک سے دعا مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. شیطان تو اکڑ گیا، لیکن آدم علیہ السلام نے عاجزی کی اور برابر یہ دعا مانگتے رہے اللہ پاک سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فارسی کا مشہور شعر ہے نا، شد عزیز آدم چو استغفار کرد، خوار شد شیطان چو استکبار کرد. سمجھ میں آ رہی ہے؟ شد عزیز آدم چو استغفار کرد. آدم علیہ السلام نے استغفار کیا، عاجزی کی، اللہ پاک نے عزت دے دی، عزتوں سے نواز دیا. خوار شد شیطان چو استکبار کرد، لیکن شیطان نے تکبر کیا تو ہمیشہ کے لیے ذلیل اور خوار ہو گیا. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، سزائے ظاہری. اور یہ ہے حکم حاکمانہ تکوینی. حکم حاکمانہ تکوینی امور اللہ پاک اس کی حکمت جانتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ حکم حاکمانہ تکوینی ہے. اور یہ سزائے ظاہری کیا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، کہ اتر جاؤ اس زمین میں، اور ہم نے حکم دیا کہ اترو اس حال میں کہ تم ایک دوسرے کے کیا ہوں گے؟ دشمن رہو گے. یہ سزائے باطنی ہے. اہبطوا سزائے ظاہری کہ جنت سے اتر جاؤ، اور بعضکم لبعض عدو سزائے باطنی کہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے مخالف اور دشمن رہو گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہاری لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، مستقر ٹھکانہ ہے، وہ متاع إِلَىٰ حِينٍ، اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت معین تک، یعنی اپنی موت تک. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، فتاب علیہ،
پس اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی، یا فتاب علیہ متوجہ ہوا اللہ پاک ان پر، انہ هو التواب الرحیم، پس بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ یہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول کر دیا اور اللہ پاک نے ان کی لغزش کو معاف فرما دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ حکم حکیمانہ ہے، یہ جو تھا نا اهبطوا بعضكم، یہ کیا تھا؟ حکم حاکمانہ تکوینی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ حکم حاکمانہ تکوینی تھا نا، اور قلنا اهبطوا منها جميعا حکم حکیمانہ امر تکلیفی، تکلیفی تکوینی نہیں تکلیفی، یعنی تشریعی سمجھ لگوایا کہ آپ قلنا اهبطوا منها جميعا، حکم دیا ہم نے کہ جاؤ نیچے اس بہشت سے، جنت سے نیچے اتر جاؤ، جمیعاً تم سب اس زمین سے جنت سے نیچے چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس اگر پہنچے تم کو میری طرف سے کوئی ہدایت، اللہ پاک فرماتے ہیں پس پہنچے تم کو میری طرف سے کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، انجام متبعین، سو جو پیروی کریں گے میرے اس ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ کچھ خوف ہوگا ان کو اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فلا خوف قبل وقوع ولا هم یحزنون بعد وقوع، نہ خوف ہوگا ان کو اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور حزن میں تو فرق سمجھتے ہیں نا، خوف ہوتا ہے کس کا؟ معاد کا، غم ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے مافات کا۔ کس کا؟ مافات کا۔ مثال، ایک آسان مثال ہے اس کی، جیسے کہ ایک انسان بیمار ہے، شدید بیمار ہے، بہت زیادہ ہے، مرض الموت میں ہے، تو انسان کو ایک خوف ہوتا ہے کہ یہ دنیا سے چلا جائے گا، لیکن جب وہ چلے جاتا ہے انتقال تو پھر غم ہوتا ہے۔ تو خوف آنے والی چیز کا اور غم کس چیز کا؟ جانے والی چیز کا۔ یا مثال کے طور پہ وفاق کا امتحان دیا ہے، کسی نے اگر صحیح نہیں دیا اس کو خوف ہے، اب حماد مشتاق ڈر رہا ہے نتیجہ آئے گا، پتہ نہیں کیا نتیجہ آئے گا، سب جو ہے کہ خراب نتیجہ نہیں آ جائے، اور اگر پھر خدا نہ خواستہ فیل ہو گیا تو پھر بیٹھ گیا غمگین ہو کر کہ کیوں میں نے سبق نہیں پڑھا، کیوں میں سارا دن دکان میں بیٹھتا تھا۔ سمجھ میں آئی؟ یہ ایک مثال ہے، انشاءاللہ سب کامیاب ہوں گے، اللہ پاک سب کو کامیاب فرمائے۔ تو بہرحال خوف اور حزن میں فرق آپ حضرات سمجھ گئے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، انجام معرضین، یہاں سے انجام معرضین ہے، اور فرماتے والذین کفروا، جو لوگ کفر کریں گے، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلائیں گے ہمارے احکام کو، اولئک اصحاب النار، وہ لوگ وہی لوگ ہوں گے دوزخ والے۔ یہ کس کا انجام ذکر ہو رہا ہے؟ معرضین کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو حق سے اعراض کرنے والے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر کریں گے اور جھٹلائیں گے ہمارے احکام کو، تو یہی لوگ کیا ہیں؟ یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں کیا ہوں گے؟ اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، خطاب عام کے بعد خطاب خاص اور امر اول، خطاب عام کے بعد خطاب خاص، اور یہاں سے امر اول بھی ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے، جو میں نے تم پر کیے۔ وَأَوْفُوا امر ثانی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَأَوْفُوا بعہدی اوفی بعہدکم امر ثانی، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ امر ثالث، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے، انعمت علیکم، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو میں نے تم پر کیے، وَأَوْفُوا بعہدی، اور عہد پورا کرو، اور تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ اور عہد کیا کرو؟ پورا کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اوفی بعہدکم، تو میں کیا کروں گا؟ پورا کروں گا تم سے کیا ہوا عہد۔ یہ اصل میں گویا کہ اس طرح ہے، اوفو بعہدی ای بعہدکم ایایا، اوفی بعہدکم ای بعہدی ایاکم، تم پورا کرو مجھ سے کیا ہوا عہد، میں پورا کروں گا تم سے کیا ہوا عہد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، نحو میں بھی آپ حضرات پڑھ چکے ہیں نا، یہ اصل میں فرہبونی، مجھ ہی سے ڈرو، حسر آ گیا نا، امر ثالث ہے کہ فرہبونی کی جگہ کیا فرمایا؟ ایایا فرہبون، ایا کو مقدم کر دیا، جو مؤخر ہونا چاہیے اس کو مقدم کر دیا،
تو حسر کا فائدہ دیتا ہے. تو فرمایا ایّا فرحبون، مجھ ہی سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو. تو امر ثالث ہو گیا. وآمنوا بما انزلت، امر رابع، یہ امر رابع ہے. اور فرمایا کہ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے جو کہ تصدیق کرنے والی ہے. اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے جو کہ تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم، اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. تو یہ امر رابع ہے. یہ اصل میں آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ اس آگے جو ہے اب کچھ اوامر آئیں گے اور کچھ نواہی آئیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیں اس میں کچھ اوامر ہیں، اب یہ نواہی شروع ہو رہے ہیں. کتنے اوامر ذکر ہو گئے؟ 4 تو اوامر آ گئے. نہیں پہلی آ رہی ہے ولا تکونوا اول کافر بہ، نہی اول، یہ نہی اول ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ، اور فرمایا کہ تم نہ ہو پہلے منکر اس کے، اس کتاب کے پہلے منکر مت بنو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، نہی ثانی، یہ اب نواہی شروع ہو گئے. پھر آگے کچھ اوامر آئیں گے. تو 4 اوامر ہو گئے. اب پہلی نہیں کیا ولا تکونوا اول کافر بہ، اور دوسری نہیں کیا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور وہ ہے کہ تم نہ بنو اس کے پہلے منکر، پہلی نہیں، اور دوسری ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور اس میری اس آیتوں کے عوض مت لو تھوڑا سا، کیا؟ تھوڑا سا معاوضہ، اس کا عوض مت لو تھوڑا سا. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اعادہ امر ثالث. امر ثالث کیا تھا؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ تھا، نظر آیا؟ اس کا اعادہ ہو رہا ہے، تھوڑا سا فرق ہے. وہاں تھا ایّایا فرحبون، یہاں ہے ایّایا فتقون. اور خاص کر مجھ سے مکمل ڈرو، اور خاص مجھ سے مکمل ڈرو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل، نہیں یہ ثالث، تیسری نہیں آ رہی ہے، یہ نواہی چل رہے ہیں. تیسری نہیں کس چیز سے منع کیا؟ کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، نہ خلط ملط کرو سچ کو جھوٹ کے ساتھ، سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملط مت کرو. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، نہیں ہے رابع. چوتھی کس چیز سے منع کیا؟ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ، سچ کو مت چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر، جان بوجھ کر. سمجھ میں آئی؟ تو 4 اب تک کتنے نواہی آ گئے؟ 4. پہلے یہ کہ اس کتاب کے منکر مت بنو، بالکل اولین منکر اور کافر مت بنو میری آیتوں پر. دوسری نہیں کیا تھی؟ دین فروشی مت کرو، دین فروشی مت کرو. تیسری نہیں کس سے ہوئی؟ کہ حق اور کو باطل کے ساتھ مت پلاؤ، خلط ملط مت کرو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور چوتھی نہیں کس چیز سے ہوئی؟ کہ حق اور سچ کو مت چھپاؤ، کتمان مت کرو. اور اب پھر کتنے اوامر ہوئے تھے؟ 4 اوامر ہو چکے تھے، پھر 4 نہیں ہوئے، نواہی آئے. اب 5واں امر یہاں سے آ رہا ہے، امر خامس. واقیموا الصلاۃ، امر خامس. وآتوا الزکاۃ، امر سادس. وارکعوا مع الراکعین، امر سابع. 8 اوامر آئیں گے. 8واں امر آگے آ رہا ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ 8 اوامر. تو اب 5واں امر کیا آیا؟ اور نماز کو قائم کرو. وآتوا الزکاۃ. 6واں امر کیا دیا اللہ پاک نے حکم؟ 6واں حکم دیا زکوٰۃ ادا کرو، ادا کرتے رہو. وارکعوا مع الراکعین، امر سابع. 7واں امر کیا دیا؟ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. کیا مطلب ہے وارکعوا مع الراکعین؟ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ. یہ اصل میں 2 چیزیں ایسی تھی جو یہود کے ہاں نہیں تھی. ایک ان کے نماز میں رکوع نہیں تھا، یہود کے نماز میں رکوع نہیں تھا، اور دوسرا جماعت نہیں تھی. تو ان دونوں باتوں کا اہتمام یعنی حکم دیا. وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ایمان والوں کی نماز میں رکوع بھی ہوتا ہے، یہود کی نماز میں نہیں تھا. دوسرا جماعت نہیں تھی، تو فرمایا نماز پڑھو، جماعت سے نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں دونوں چیزیں آ گئی. جماعت اور رکوع شریعت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے. حضرت مولانا ادریس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے. آگے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. سمجھ میں آ رہی ہے؟ واعظ کے لیے بے عمل بننا جائز نہیں ہے. جو واعظ کرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ خود بھی بعمل ہو، خود بھی عمل کرنے والا ہو. یہ نہ ہو کہ واعظ خود بے عمل ہے، دوسروں کو عمل کی ترغیب دے رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا؟ وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب،
حالانکہ تم پڑھتے رہتے ہو کتاب کو، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے رہتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ انسان خود پہلے تو عمل کرے پھر دوسروں سے بھی عمل کروائے؟ اب خود ٹکے برابر عمل نہیں کر رہے ہو، دوسروں کو نصیحت، تو یہ تو خسارے کا سودا ہو گیا کہ خود نقصان میں جا رہے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، میں نے کہا 8 اوامر ہوں گے، 4 نواہی گزرے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ آخری اوامر میں سے آخری امر اور حکم کیا ہے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کیا کرو؟ مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، البتہ بے شک، سمجھ میں آ رہی ہے کیا چیز؟ انہا ای الاستعانۃ بالصبر والصلاۃ، انہا لکبیرۃ ای الاستعانۃ بالصبر والصلاۃ لکبیرۃ الا علی الخاشعین، لیکن یہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرنا یہ بہت بھاری چیز ہے، مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ جو عاجزی کرنے والے ہوں ان کے لیے ان 2 چیزوں کے ذریعے مدد حاصل کرنا آسان ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ صبر کی صفت بھی ان میں ہوتی ہے اور نماز کے پابندی کی صفت بھی ان میں ہوتی ہے، اور اللہ پاک کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ جو ان 2 باتوں پر عمل کرتا ہے اللہ پاک اس کی خصوصی مدد فرماتے ہیں، اور یہ علاج حب مال اور حب جاہ بھی ہے، حب مال اور حب جاہ کا علاج بھی اس میں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صبر کے ذریعے سے انسان کے حب مال کا علاج ہو جاتا ہے، نماز کے ذریعے سے حب جاہ کا علاج ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو صبر کر لے، صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کر لے، حب مال کا علاج ہو جاتا ہے، مال کی محبت اس کے دل میں نہیں آتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صبر کر لے، اگر مال کم ہے تب بھی صبر کرے، قناعت اختیار کرے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مال کی محبت اس کے دل میں نہیں آتی، بچ جاتا ہے اس برے مرض سے۔ اور جو نماز کی پابندی کرتا ہے خشوع خضوع کے ساتھ، حب جاہ تکبر کے مرض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نماز انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، تو حب مال اور حب جاہ کا علاج ان 2 چیزوں میں ہے، صبر میں اور صلاۃ میں۔ اور ایک اور جگہ بھی اللہ پاک نے فرمایا نا، وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو یہ 2 بہت بڑی صفات ہیں۔ تو فرمایا مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، اور یہ 2 کوئی بہت بڑی چیزیں نہیں ہے، لَكَبِيرَةٌ أَيْ لَثَقِيلَةٌ، یہ نماز اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنا یہ بھاری چیز ہے، مگر کن کے لیے نہیں ہے؟ خاشعین کے لیے بڑی چیز نہیں ہے، وہ کر لیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کون لوگ جو یقین رکھتے ہیں، خاشعین کون ہے؟ کہ الذین یظنون، کہ جو یقین رکھتے ہیں، یظنون یاد رکھیں یہاں زن گمان کے معنی میں نہیں ہے، یہاں زن یقین کے معنی میں ہے۔ یظنون ان یستیقنون، یظنون ان یستیقنون، جو یقین رکھتے ہیں، ہم یہ ترجمہ نہیں کریں گے جو گمان رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں کس بات پر؟ کہ انہم ملاقو ربہم، یہ ترغیب ہے کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن ان کو ان کے رب سے ملنا پڑے گا، ملاقات ہوگی۔ وانہم الیہ راجعون، یہ ترہیب ہے، یہ کیا ہے؟ ترہیب ہے، اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی اپنے رب کی طرف کیا ہے؟ یقیناً وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی آ گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ان کو ان کے رب سے ملاقات کرنی ہے، ایمان والا اپنے رب کے ملاقات کا متمنی ہوتا ہے، اپنے رب کے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ترہیب ہے کہ یاد رکھو بھئی وہاں لوٹ کر جانا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بس کر لیتے ہیں، ویسے مجھے ارادہ یہ تھا کہ نصف ہو جائے گا لیکن بہت کم ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔